ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق خلیج میں 2 فوجی اڈوں پر امریکی افواج کو نشانہ بنایا ہے۔ حملوں میں متحدہ عرب امارات میں الزفرا ایئر بیس امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ جناب وہ ویڈیو ہے، تقریباً 50 اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جناب انڈر گراؤنڈ ملٹری بنکر تھا، اس کے اوپر کتنے بامز گرائے گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں روس بالواسطہ شامل ہو کر ایران کو امریکی اہداف پر حملوں کے لیے خفیہ معلومات دے رہا ہے۔ رشیا از پرووائڈنگ ایران دی انٹیلیجنس ٹو ٹارگیٹ US فورسز۔ اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کا مزید بڑا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ میں نے یہ ازیوم کیا ہوا تھا کہ شاید عید تک جا کے ہم لوگ 30 لاکھ سبسکرائبرز تک جو ہے وہ پہنچ جائیں گے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سپیڈ جو ہے اس سے بہت زیادہ تیزی سے جا رہی ہے، میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ تیزی میں جا رہی ہے۔ پچھلے ایسٹیمیٹس کے مطابق پچھلے ایک ہفتے کے اندر تقریباً 80,000 سبسکرائبرز جو ہیں وہ اب تک ہمارے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ مزید ایڈ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کا تقریباً سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یوٹیوب چینل جو ہے وہ ہمارا انڈیویجول میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت یہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں اور 30 لاکھ سبسکرائبرز کے اس ٹارگٹ کو ہمارے ساتھ مل کے ہمارے ہاتھ پکڑ کے اس کو عبور کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا میں لنک شیئر کر رہا ہوں، آپ اسے پریس کر کے ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ کچھ ایکسکلوسیو خبریں جو ہیں وہ ہم وہاں پہ بھی ریلیز کرتے ہیں، جب ایکچولی ابھی ویلاگ آنے میں ٹائم ہو تو کچھ خبریں جو ہیں ہم وہاں پہ بھی ریلیز کرتے ہیں، تو آپ اسے بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ یہ سفر انشاءاللہ میرے خیال میں جلد از جلد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا، اگلے شاید 3 سے 4 دن کے اندر ہی یہ 30 لاکھ سبسکرائبرز کا نمبر جو ہے وہ ہم اچیو کریں گے۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ایک 23 سیکنڈ کی بڑی خوفناک ویڈیو میں نے آپ کو دکھانی ہے، اور بمباری کی حد تک شدید ہے اس کے اندر، اور کس قسم کا اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کی لیٹسٹ فوٹیج جو ہے وہ میرے پاس آئی ہے، وہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے پاکستان کے لیے خوشخبری ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ موجودہ جو جنگی صورتحال ہے اس سے نہیں ہے، اور خبریں بھی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو سننی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان نے جناب 8 سال کے بعد ہاکی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل بہت سی مشکلات میں گھرا رہا ہے پچھلے کئی سالوں کے اندر، آہستہ آہستہ وہ ہمارے نوجوانوں کے شوق سے بھی جو ہے وہ نکل گیا، لیکن اب پاکستان نے 8 سال کے بعد اس ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ مصر میں جاری ورلڈ کپ ہاکی کوالیفائرز کے سیمی فائنل میں پاکستان نے جاپان کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 4-3 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ میچ کے اختتام سے صرف 4 منٹ پہلے جاپان کو پینلٹی سٹروک بھی ملا، جو کہ پاکستانی گول کیپر علی رضا نے روک کر پاکستان کو اہم جیت دلوا دی۔ پاکستان کی جانب سے سفیان خان، ابو محمد عماد اور افراز نے جو ہے وہ گول سکور کیے ہیں، اور سیمی فائنل میں کامیابی حاصل کر کے پاکستان نے 8 سال کے بعد جو ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب آ جائیے جو جنگی صورتحال ہے اس کے بارے میں آپ کو خبر دیں گے۔ سب سے پہلے تو جناب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایران پر جاری جنگ کے 7ویں روز دارالحکومت تہران پر شدید فضائی بمباری کی گئی ہے، جسے حالیہ دنوں میں سب سے زیادہ شدید حملہ قرار دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران کے مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے سنے گئے اور کئی مقامات سے دھوئیں کے بادل اٹھتے دکھائی دیے۔ امریکی فوج کے مطابق امریکی B-2 اسپرٹ اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے گہرائی میں نصب ایرانی بیلسٹک میزائل لانچرز کو نشانہ بناتے ہوئے درجنوں طاقتور پینیٹریٹر بم جو ہے وہ گرائے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق حملے صرف تہران تک محدود نہیں رہے، بلکہ شیراز، کرمانشاہ اور اصفہان کے اطراف بھی دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، جہاں ایران کے کئی میزائل اڈے وہاں پہ موجود تھے۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایران پر حملوں کی شدت مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق جنگ شروع ہونے کے بعد سے اب تک حملوں میں کم از کم 1230 افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں 181 بچے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ جناب ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ 23 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جو میں آپ کے ساتھ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ جناب وہ ویڈیو ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تقریباً 50 اور یہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے یہ کلیم کیا ہے کہ تقریباً 50 اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے جناب علی خمینی کا جو انڈر گراؤنڈ ملٹری بنکر تھا اس کے نیچے ایرانی رجیم نے لیڈرشپ نے جو ہے وہ اپنا ایک کمپاؤنڈ بنایا ہوا تھا، ان کے مطابق اسرائیلی فورسز کے مطابق وہ یہ کلیم کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھاری بمباری کی گئی ہے۔ آپ صرف اس فوٹیج سے دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ کتنے بامز گرائے گئے ہیں کہ وہ پینیٹریٹ کریں اور نیچے زیر زمین انڈر گراؤنڈ اگر کوئی بنکر ہے تو اس کو بھی جو ہے مکمل طور پہ تباہ کر دیا جائے۔ اب مختلف باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو لڑاکا طیاروں نے 100 سے زائد بام جو ہیں وہ صرف ایک جگہ کے اوپر ہی گرائے ہیں، جنہوں نے اسے مسمار کر کے رکھ دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیلی فوج کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ زیر زمین کمپلیکس تہران کے مرکزی علاقے میں واقع تھا اور کئی گلیوں کے نیچے پھیلا ہوا تھا۔
ترجمان اسرائیلی فوج نے مزید کہا ہے کہ زیر زمین بنکر میں متعدد داخلی راستے، کمانڈ رومز اور اعلیٰ حکومتی اور سیکورٹی حکام کے اجلاس کے لیے مخصوص کمرے بھی موجود تھے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے بقول زیر زمین بنکر دراصل آیت اللہ خامنائی کے لیے جنگی حالات میں محفوظ پناہ گاہ کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا، جہاں سے ہنگامی حالات میں حکومتی اور عسکری امور چلائے جا سکتے تھے۔ تاہم آیت اللہ خامنائی کو اس بنکر کو استعمال کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور وہ اس سے قبل ہی ایک دوسرے کمپاؤنڈ میں اسرائیلی حملے میں اہل خانہ اور اہم ترین اعلیٰ دفاعی شخصیات کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یہ زیر زمین بنکر آیت اللہ خامنائی تو استعمال نہ کر سکے، لیکن ان کی شہادت کے بعد اعلیٰ حکومتی شخصیات اپنی میٹنگز کے لیے اس جگہ کو استعمال کر رہی تھی۔ اب کیا جب یہ حملہ کیا گیا ہے تو کتنے لوگ اس وقت وہاں پہ موجود تھے، ابھی اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے نہیں آئی ہیں، نہ ہی ایرانی میڈیا نے یا ایرانی حکومت نے جو ہے اس کے بارے میں اب تک بتایا کہ یہ جو حملہ ہوا ہے یہ کس حد تک شدت کا تھا جس کی وجہ سے یہ اتنا نقصان ہوا ہے، لیکن یہ فوٹیج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے ریلیز کی ہے۔ اس کے علاوہ جناب نیو یارک ٹائمز کی انویسٹیگیشن نے جناب یہ ایک ویڈیو جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب 28 فروری کو جو ایک سکول کے اوپر، ایران کے اندر ایک سکول کے اوپر جو حملہ ہوا تھا اور جس کے نتیجے میں جو طلبہ وہاں پہ جو پڑھ رہی تھیں، لڑکیاں جو وہاں پہ پڑھ رہی تھیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر افراد وہاں پہ ٹیچرز وغیرہ بھی موجود تھے، ان کی شہادتوں کی اب تعداد 175 ہو چکی ہے، اور اس حملے کی ذمہ داری اب تک کسی فریق نے قبول نہیں کی ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز جو ہے جو سیٹلائٹ امیجز وہ شو کر رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں انہوں نے تصدیق کی ہے کہ جی اسکول کی عمارت کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مس فائر ہو جانا ہے یا ٹارگٹ مس کر دینا، یہ ایسا چکر نہیں لگتا، اس سے کلیئر کٹ لگتا ہے کہ اسکول کی ہی بلڈنگ کو خاص طور پہ جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب اس میں یہ ایک بات جو ہے امریکی اخبار جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ 2013 میں یہ عمارت جو ہے وہ پاسداران انقلاب کے بحری اڈے کا حصہ تھی اور اڈے کے دیگر حصوں سے اس کی سڑکیں جاتی تھیں، تاہم 2016 سے اس بحری اڈے سے اسے الگ کر دیا گیا تھا اور یہاں پہ ایک اسکول کی بلڈنگ جو ہے بنا دی گئی تھی جہاں پہ بچیوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ امریکن انٹیلیجنس کی یہ فیلئر تھا یا اسرائیلی انٹیلیجنس کا فیلئر تھا کہ ان کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اور انہوں نے لڑکیوں کے اسکول کے اوپر جو ہے حملہ کیا، جس میں لا تعداد مطلب اب تک 175 جس میں طلبہ بھی شامل ہیں اور دیگر اساتذہ بھی شامل ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور فوٹیج میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ یہ علام کا علاقہ ہے ایران کا، اور یہاں پہ کس حد تک شدت سے، یہ صرف 5 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے، لیکن اس سے آپ صرف ذرا جو دھماکوں کی نوعیت ہے آپ ذرا اس سے آئیڈیا کیجئے کہ کتنا بڑا، اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی آتش فشاں جو ہے وہاں پہ پھٹا ہے۔ یہ ایران کی صورتحال ہے، جس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے کہ اتنی دور سے، صرف آپ آئیڈیا کیجئے کہ اتنی دور سے یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو گرد اور دھواں وہاں سے اٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس سے آپ کو اس بومبنگ کا اندازہ ہوتا ہے کہ، اور اب آپ سوچئے کہ جس جگہ کے اوپر یہ بمباری کی جا رہی ہوگی وہاں پہ کسی مخلوق کے زندہ رہنے کے کوئی چانسز بچتے ہیں جس قسم کی بمباری جو ہے وہاں پہ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک تصویر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ ہے جناب یہ تصویر جو ہے وہ تہران ٹائمز کی جانب سے وہ جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ہرمس 900 ڈرون ہے جسے ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں ان کے دفاعی نظام نے جو ہے وہ اس ڈرون کو جو ہے وہ ناکارہ بنایا اور اسے تباہ کیا، اور اسرائیلی ڈرون ہے جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اسے تباہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ایک فوٹیج جو ہے یہ بھی کلیش رپورٹ کی جانب سے سامنے آئی ہے، جس میں ایک تباہ شدہ اسرائیلی ڈرون کو جو ہے وہ ٹریکٹر کے اوپر رکھ کے جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے، اور اس کی فوٹیج بھی جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ اب آپ صرف ڈرون کا جو ہے وہ سائز ذرا اندازہ کیجئے کہ اس کا سائز کتنا بڑا ہوتا ہے، تاکہ آپ کو ایڈوائس ہے۔ ہمارے ہاں تو عادت ہے نا اتنے سے ڈرونز جو عام طور پہ شادی بیاہ میں آپ دیکھتے ہیں، لیکن ایکچولی ڈرون کی یہ جو کمبیٹ ڈرونز ہوتے ہیں ان کا سائز کتنا بڑا ہے وہ آپ اس ویڈیو میں اس ٹرک کے اوپر لادے ہوئے اس ڈرون کو دیکھ کے جو ہے اس سے آئیڈیا آپ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق ایران کے پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اس نے خلیج میں 2 فوجی اڈوں پر امریکی افواج کو نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ حملوں میں متحدہ عرب امارات میں الزفرہ ایئر بیس اور کویت میں علی السلم ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ دونوں میں امریکی فوجی اہلکار جو ہے موجود ہیں۔ ممکنہ نقصان یا جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کوئی تفصیلات جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئیں۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ ڈرون کے ملبے سے لگنے والی صنعتی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ ریاستی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات میں فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ اس وقت لگ گئی جب فضائی دفاع نے ایک ڈرون کو کامیابی سے روک لیا تھا۔ دوسری جانب بحرین نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے 78 میزائل اور 143 ڈرون جو ہیں وہ اب تک تباہ کیے جا چکے ہیں۔ بحرینی دفاعی افواج کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم نے متعدد حملے ناکام بنا دیے ہیں۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے شہری علاقوں کو نشانہ بنا رہے تھے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے بحرین کی جانب سے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر نے دعویٰ کیا ہے
کہ امریکہ کے طیارہ بردار بحری جہاز ابراہیم لنکن نے میدان جنگ کو خیر بات کہہ دیا ہے. وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہماری جانب سے جو ہیوی بمبارمنٹ ہوئی ہے ان جہازوں کی، بحری بیڑوں کی، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ پیچھے کی طرف وہ لے گئے ہیں تاکہ میزائلوں کی رینج سے جو ہے وہ نکلا جا سکے. عرب میڈیا کے مطابق ڈاکٹر باقر نے کہا کہ یو ایس ایس ابراہیم لنکن ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے پہلے ہی حملے میں جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس بحری بیڑے کو امریکی اتحادیوں کا دفاع کرنا تھا وہ اپنا دفاع نہیں کر سکا. امریکہ کے اتحادی اپنی سلامتی کو ٹرمپ اور نیتنیاہو کے جھوٹ کی نظر جو ہے وہ نہ کریں. اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سری لنکن ہم منصب کو ٹیلی فون کیا ہے اور ایرانی بحری جہاز کے عملے کو ریسکیو کرنے کے اوپر جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے. یہ وہی اٹیک ہے جو آج سے 48 گھنٹے پہلے ہوا تھا جب یہ جو ایرانی جہاز تھا یہ ایک مشقوں میں جو کہ بھارت میں ہوئی تھی اس میں شرکت کرنے کے بعد وطن واپس جا رہا تھا، جب ایک امریکی سب مرین نے ٹورپیڈو کے ذریعے جو ہے اس کو تباہ کر دیا، جس کی وجہ سے بہت سے جو سیلرز تھے اس کے اندر جو اہلکار موجود تھے وہ مسنگ بھی ہوئے، مارے بھی گئے اور زخمی بھی ہوئے، اور ان میں سے کئیوں کو جو ہے وہ ریسکیو بھی کیا گیا سری لنکن کوسٹ گارڈ کی جانب سے. تو اسی لیے عباس عراقچی نے ان کو فون کر کے جو ہے وہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. اس کے علاوہ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی کچھ ممالک نے ثالثی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں، ان کے بارے میں ہمارا جواب واضح ہے. ہم خطے میں دیر پا امن کے لیے پرعزم ہیں، لیکن ہمیں اپنے ملک کے وقار اور اختیار کے دفاع میں ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ثالثی کے سامعین وہ ہونے چاہیے جنہوں نے ایرانی عوام کو کمتر سمجھ کر اشتعال انگیزی کی آگ بھڑکائی. تو اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جی ایران کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کے علاوہ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ جی ایران کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا سوائے غیر مشروط ہتھیار ڈالنے کے. انہوں نے کہا کہ پھر ایک بہترین اور قابل قبول قیادت کے انتخاب کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کو تباہی کے دہانے سے واپس لانے کے لیے بھرپور کام کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے وہ ہم کسی قسم کا معاہدہ نہیں کریں گے. اس کے علاوہ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ میں روس بالواسطہ شامل ہو کر ایران کو امریکی اہداف پر حملوں کے لیے خفیہ معلومات دے رہا ہے. یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ چھوٹی خبر نہیں ہے کہ جناب رشیا جو ہے وہ ایکچولی ان کی مدد کر رہا ہے. یہ واشنگٹن پوسٹ کی ہیڈ لائن ہے، رشیا از پرووائڈنگ ایران ود انٹیلیجنس ٹو ٹارگیٹ یو ایس فورسز. اب یہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ اگر تو اتنی بڑی سپر پاور جو ہے وہ ایران کی مدد کر رہی ہے امریکی فورسز کو ٹارگٹ کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب جنگ کا مزید بڑا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے. اس سے پہلے یوکرین کے اندر ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ رشیا اور یوکرین خود آمنے سامنے تھے، لیکن یوکرین کی مدد جو ہے وہ امریکہ کر رہا تھا. یہاں پہ اب سچویشن یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ آمنے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر یہ خبر درست ثابت ہو رہی ہے جو واشنگٹن پوسٹ جو کہ ایک بڑا قابل اعتبار ادارہ ہے، میڈیا کا ادارہ ہے، اگر وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی رشیا جو ہے وہ یہ سپورٹ فراہم کر رہا ہے اس وقت ایران کو، تو یہ بہت بڑی خبر ہے اور اس کی وجہ سے جنگ جو ہے وہ ایک بالکل نئے موڑ کی طرف بھی جا سکتی ہے. میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم اتنی بمباری کر رہے ہیں. جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو تہران کے ویژول دکھائے، اس کے باوجود ایران کی کمر نہیں ٹوٹ رہی. ایران جو ہے وہ ویسے کا ویسے کھڑا ہے اور وہ ڈرون اور میزائل حملے جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب یہ واشنگٹن پوسٹ یہ کہتا ہے کہ جی امریکی فوجی اہداف پر حملے روسی معلومات سے زیادہ درست ہوئے ہیں. جنگ کے آغاز کے بعد روس ایران کو امریکی فوجی اثاثوں کی لوکیشنز دیتا رہا ہے. امریکی فوجی تنصیبات، ریڈار اور کمانڈ سینٹرز ایران کے نشانے پر ہیں. ایران کے حملے انتہائی درست اور منصوبہ بندی سے کیے جا رہے ہیں. دیکھیے صرف اٹیک کر دینا از ناٹ ایوری تھنگ، صرف یہاں سے میزائل فائر کر دینا از ناٹ ایوری تھنگ. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہدف پہ جا کے ایک تو لگے 100% مطلب اس کی ہٹ جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہو، اور اس کے بعد ہٹ کرنے کے بعد جو اس کا مشن ہے کہ اس بلڈنگ کو اس نے تباہ کرنا ہے یا اس شخصیت کو اس نے مارنا ہے وہ بھی اچیو ہونا چاہیے. اگر آپ کا لیٹس سے آپ نے ایک بلڈنگ کی طرف فائر کر دیا لیکن بلڈنگ سے جو ہے وہ آپ 200 میٹر دور آپ کا میزائل جا کے گرا، میزائل بھی ضائع ہو گیا اور جو ہدف تھا وہ بھی ختم نہیں ہو سکا. تو دیٹس اے مس ہٹ. تو یہاں پہ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے کوآرڈینیٹس جو ہیں وہ رشین سیٹلائٹس کے ذریعے جو ہے وہ ایرانیوں کو دیے جا رہے ہیں اور اس کو کلیبریٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ اس کے بعد ایرانیز جو ہیں وہ ہٹ کر رہے ہیں اور وہ صحیح نشانے کے اوپر جا کے وہ لگ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ اس اخبار میں لکھا ہے کہ جی سی آئی اور پینٹاگون نے روسی تعاون پر تبصرہ کرنے سے فی الحال انکار کر دیا ہے، جبکہ روسی سفارت خانے نے انٹیلیجنس تعاون کے سوال پر جواب دینے سے گریز کیا ہے. نہ وہ ریاکشن دے رہے ہیں، نہ وہ سب سے جو بہترین تصدیق ہوتی ہے نا کسی خبر کی وہ یہ ہوتی ہے neither do I deny nor I confirm this news. جب عام طور پہ ہم جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ تبصرہ لیتے ہیں نا کسی سے اور اگلے نے اس کو کنفرم کرنا ہوتا ہے لیکن ماننا بھی نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں جی neither I confirm nor deny this. تو یہاں پہ روسی انٹیلیجنس بھی جو ہے وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم کنفرم اور نہ وہ ڈینائی کر سکتے تھے کہ نہیں جی ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ایسا جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. اس کے علاوہ دوسری جانب امریکی حکام کا کہنا ہے کہ چین تاحال ایران کی دفاعی مدد کرتا نظر نہیں آ رہا. تو چین نے ابھی تک جو ہے اس کے اوپر مذمت کی ہے اس حملے کی. امام خمینائی کو جس طرح شہید کیا گیا اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، امریکہ جو کچھ کر رہا ہے اس کی انہوں نے مذمت کی ہے، لیکن فزیکلی جو ہے
یا لوجسٹکلی یا ہتھیار کے حوالے سے اب تک چین جو ہے اس جنگ میں شامل نہیں ہوا، لیکن روس کے بارے میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس سپورٹ جو ہے وہ دے رہا ہے۔ یہ انٹیلیجنس سپورٹ بھی بڑی اہم ہوتی ہے، اور میں اس کی وجہ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جب جنگ ہوئی تھی تو سیٹلائٹ سپورٹ جو ہے وہ چین کی جانب سے پاکستان کو ملی تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کے جو اسٹرائکس ہیں وہ بڑے پریسیجن والے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے وہ روس اگر یہ ایگزیکٹ جیو لوکیشنز اگر ان کی دے رہا ہے اور کوآرڈینیٹس دے رہا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جناب امریکہ اسرائیل ایران جنگ کی وجہ سے امریکہ میں اربوں کی جو ہے وہ اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری خطرے میں پڑ گئی ہے، اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے۔ امریکی جریدے فائنینشیل ٹائمز کے مطابق جنگ سے خلیجی ممالک کے بجٹ اور معیشتوں پر دباؤ بڑھ گیا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور قطر میں سے کوئی 3 ملک امریکہ میں اربوں ڈالر سرمایہ کاری کے وعدے توڑ سکتے ہیں۔ فائنینشیل ٹائمز کے مطابق وعدے توڑنے کی شک پہلے ہی سرمایہ کاری معاہدے میں شامل تھی۔ یہ معاہدے پچھلے سال اس وقت ہوئے تھے جب ٹرمپ نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کے دورے کیے تھے۔ دوسری جانب اماراتی بزنس گروپ کے سربراہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران پر حملے کے خلاف کھلا خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ خلیج اور مشرق وسطیٰ کو ایران کے ساتھ فوجی تنازع میں گھسیٹنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ واضح کیا جائے کہ خطے کے ممالک کے نقصانات کا ذمہ دار کون ہوگا۔ جنگ کے فیصلوں پر مکمل شفافیت اور جواب دہی ہونی چاہیے۔ سو اس کا مطلب ہے کہ جو بزنس گروپس ہیں، بڑے بڑے بزنس گروپس ہیں، اور ذہن میں رکھیے گا جب میں بڑے بزنس گروپس کہتا ہوں تو میں اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹس کی بات کر رہا ہوں، جو کہ امریکہ کے اندر انویسٹڈ ہیں، ان کے بینکوں کے اندر انویسٹڈ ہیں، ان کی فوڈ چینز کے اندر انویسٹڈ ہیں، ان کے بڑے بڑے شاپنگ مالز کے اندر انویسٹڈ ہیں، مطلب یو نیم اٹ اینڈ دیر دیر آپ کو ایک ارب فٹ پرنٹ جو ہے وہ ان جگہوں کے اوپر نظر آئے گا۔ اور صرف وہاں پہ نہیں ہے، یورپ کے اندر بھی ہے، انگلستان کے اندر بھی ہے، ان تمام جگہوں کے اوپر آپ کو اربوں کے بہت سے پیسے اربوں نظر آتے ہیں، اربوں کے ارب آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو اب اس ساری صورتحال کے اندر وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ جناب آخر آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ آپ اس قسم کی جنگ چھیڑ دیں جس کے چھینٹے ہمارے اوپر آ کے گر رہے ہیں، جس کا نقصان ایکچولی ہمیں ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ ڈرونز آ رہے ہیں، میزائل آ رہے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر پا رہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم ان کو ڈسٹرائے تو کر پاتے ہیں لیکن آگے سے ہم جواب تک نہیں دے پا رہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کھلا خط لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سعودی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے دفاعی نظام نے جمعے کو صبح مملکت میں مختلف مقامات کی جانب داغے گئے 4 میزائل اور 5 ڈرون فضا میں روک کر تباہ کر دیے ہیں۔ سعودیز جو ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جناب دوبارہ میزائل جو ہیں وہ ان کی طرف آئے ہیں لیکن ان کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا 3 بیلسٹک میزائل الخرج گورنری میں واقع پرنس سلطان ایئر بیس کی جانب داغے گئے تھے۔ ایک ڈرون مشرقی صوبے میں مارا گیا جبکہ دوسرا الخرج میں تباہ کیا گیا۔ جمعے کی صبح وزارت نے یہ بھی اعلان کیا کہ ایک کروز میزائل بھی الخرج میں فضا ہی میں تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے سے چند گھنٹے پہلے الخرج کو نشانہ بنانے والے 3 کروز میزائلوں کو بھی ناکارہ بنایا گیا جبکہ اس سے پہلے مشرقی صوبے میں ایک ڈرون حملے میں راس تنورہ آئل ریفائنری کو نشانہ بنانے کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی گئی تھی۔ میں جانتا ہوں سعودی عرب سے جو ہے وہ بہت سے لوگ ہمیں ایکچولی دیکھتے ہیں۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ میں آج ایک انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے وہ سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، اور پاکستان کے بعد جو دوسرا ملک ہے جہاں پہ ایکچولی سب سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں وہ سعودی عرب ہے۔ میں کوشش کروں گا، میں اپنی ٹیم سے بھی کہوں گا کہ خاص طور پہ سعودی عرب سے ریلیٹڈ خبریں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ویلاگ کے اندر شامل کریں تاکہ ہمارے وہاں کے جو ویورز ہیں ان تک بھی جو ہے وہ ہم ڈیٹیلز جو ہے وہ شیئر کر سکیں۔ ویل ٹرائی آر بیسٹ۔ اس کے علاوہ جناب متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں میں بائی دا وے متحدہ عرب امارات جو ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ نمبر 1 پہ پاکستان، نمبر 2 پہ سعودی عرب، اور نمبر 3 پہ متحدہ عرب امارات کے ویورز جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے رہائشیوں کے لیے ابو ظبی پولیس نے اردو میں جناب ہدایات جو ہیں وہ جاری کی ہیں۔ پولیس کی جانب سے عوام کو ملبے کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے شہریوں کو ملبے اور ڈرون کے ٹکڑوں یعنی کہ فریگمنٹس سے دور رہنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ انتہائی پیغام عربی، انگریزی، ہندی اور چینی زبان میں جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ عوام واقعے کی جگہوں سے دور رہیں اور محفوظ فاصلہ جو ہے وہ اختیار کریں۔ اس کے علاوہ کسی بھی مشتبہ ملبے یا ٹکڑے کو ہاتھ نہ لگانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ پولیس نے عوام کو ہنگامی اطلاع کے لیے متعلقہ حکام کو 999 کے اوپر کال کرنے کا بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب دبئی ایئرپورٹ نے تازہ 3 اپڈیٹس میں کہا ہے کہ حالیہ فضائی رکاوٹوں کے باوجود گزشتہ 84 گھنٹے کے دوران مجموعی طور پر 1140 پروازیں آپریٹ کی گئی ہیں تاکہ متاثرہ مسافروں کو پاکستان سمیت مختلف ممالک تک پہنچنے میں مدد دی جا سکے۔ حکام کے مطابق اس عرصے کے دوران 1,05,000 سے زائد آؤٹ باؤنڈ نشستیں فراہم کی گئیں جس کے ذریعے بڑی تعداد میں مسافروں کو اپنے ممالک واپس جانے کا موقع ملا ہے۔ اچھی بات ہے، 1 لاکھ سے زیادہ مسافر جو ہیں وہ پچھلے 84 گھنٹے کے اندر جو ٹریول کر کے اپنے ملکوں کو پھر بھی اس کے باوجود اس صورتحال کے باوجود بھی جو ہے وہ گئے ہیں۔ اور جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو وہیں پہ پاکستان کی جو ایئر ٹریفک ہے، پاکستان کے اوپر سے فضائی حدود کو استعمال کرنے والی جو ایئر ٹریفک ہے اس کے بارے میں خبر آئی ہے کہ جناب 15% اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ کئی فلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے دیگر ممالک کی طرف جاری ہیں، اور اس کی وجہ سے جو تعداد ہے وہ اب روزانہ کی بنیاد پر 700 سے تجاوز کر گئی ہے۔
اور PIA کو PAA کو اوور فلائنگ کرنے والی پروازوں میں اضافے سے یومیہ $8 لاکھ کی جو ہے وہ آمدنی ہو رہی ہے. اس سے پہلے فلائٹ تقریباً 550 سے 600 ہوتی تھی, اب اس کا نمبر جو ہے وہ 700 کے اوپر چلا گیا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.